منسٹر نے آج کی میٹنگ میں کہا آرم فورسز کو بھی, تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کو بھی اور پاکستان کی 207 ملین پاپولیشن کو بھی گیٹ ریڈی فار اینی ایونچویلٹی. میں نے 3 چیزیں کہی تھی. یو ول نیور بی ایبل ٹو سرپرائز اس. وی ہیو ناٹ بین سرپرائزڈ. وی ور ریڈی, وی ریسپونڈیڈ, وی ڈینائڈ. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. Now it is time for India to wait for our response. ایکٹ آف ایگریشن ہے, جارحیت ہے پاکستان کے خلاف, اور پاکستان ریسپونڈ کرے گا. یہ باتوں سے چیزیں حل نہیں ہوگی, یہ پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا ہمیں. وہ ہمارے یہاں 40 کلومیٹر آئے تو ہم ان کے 80 کلومیٹر اندر جا سکتے ہیں. وقت آ گیا ہے جی کہ اب انڈیا ویٹ کرے ہمارے اس ریسپانس کا which has been much awaited now. بہت کوشش کر لی کہ امن قائم کیا جائے, اور پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, ایسکلیشن نہیں چاہتا, لیکن شاید بھارت کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. رات گئے پھر در اندازی کی کوشش کی گئی. آج DGISPR نے, پاکستانی پرائم منسٹر نے, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے, سب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وقت کا, جگہ کا تعین اب ہم کریں گے اور بھارت انتظار کرے. بھارتی پروپیگنڈا کہ وہ پاکستان میں اس نے آ کر کسی دہشت گردی کے ٹھکانے کے اوپر حملہ کر دیا اور 350 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک بھی کر دیے, یہ وہ پروپیگنڈا ہے جھوٹ کا جو کہ اب نہیں چلے گا. DGISPR کی ایک طویل اور ایک بڑی واضح پریس کانفرنس جس میں انہوں نے وہ تمام کلکس بھی پیش کیے جو کہ بھارتی میڈیا پر چل رہے ہیں, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود میں 21 منٹ تک رہے. اور بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ 21 منٹ تک پاکستان فضائیہ نے کچھ نہ کیا ہوگا. اسی لیے DGISPR نے کہا کہ اللہ کی ذات بڑی ہے, بڑی بات نہیں کرتے, لیکن 21 منٹ یہاں پر آ کر رہ کر تو دکھائیں. پاکستان اب ایکٹ کرے گا, اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء نے بھی پریس کانفرنس کے ذریعے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو فیصلے ہوئے اس کے حوالے سے میڈیا کو, قوم کو آگاہ کیا. افواج پاکستان کے پیچھے ایک ایک پاکستانی کھڑا ہے. اب بھارت کو یہ سوچنا ہوگا کہ کب تک وہ یہ جھوٹ کا پروپیگنڈا کرتا رہے گا. بہت سارے سوال ایسے اٹھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں آ کر کسی قسم کی انہوں نے سٹرائک کی بھی ہے تو وہ 350 دہشت گرد کہاں چلے گئے؟ کسی انفراسٹرکچر کو اگر تباہ کیا ہے تو وہ انفراسٹرکچر کہاں ہے؟ اور پاکستان نے بڑی اوپنلی اور بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے بھارتی ملٹری کو کہ وہ تھرو پراپر چینل جس طرح سے پاکستان میں آیا جاتا ہے ضرور تشریف لائیں, آ کر اس جگہ کو دیکھیں اور جا کر اپنے وزیر اعظم مودی کو یہ بتائیں کہ انہوں نے آخر کیا ہے. یعنی کوئی ٹارگٹ نہیں, کہیں کسی قسم کا نقصان نہیں, بلکہ وہ فرار ہوئے, اور فرار ہونے کے لیے جس طرح سے جہازوں کو ہلکا ہونا ہوتا ہے اسی طرح سے انہوں نے اپنا جو پے لوڈ ہے اسے ایجیکٹ کیا, جو کہ بالا کوٹ کے نزدیک آ کر گرا. اور جو کریٹر پڑا ہے وہاں پر جو درخت ضائع ہوئے ہیں وہ ہمارے سارے سوشل میڈیا پر صبح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے. البتہ بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا یہ ہے, جو وہ دکھاتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ایک جہاز اڑتا جا رہا ہے, لیکن DGISPR نے بتایا کہ پاک فضائیہ نے بڑے مؤثر انداز میں بڑی جگہوں پر بھارتی فضائیہ کو چیلنج کیا. پہلا چیلنج لاہور سیالکوٹ پر کل رات گئے ہوا, اس کے بعد اکاڑا بھاولپور پر ایک فارمیشن تھی ان کی, اس کو پاک فضائیہ نے چیلنج کیا, اور تیسرا چیلنج جو ہے وہ مظفر آباد کے سیکٹر سے جب وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے وہاں پر ان کو چیلنج کیا گیا. لہٰذا اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ پاکستان ایکٹ کرے گا. یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ بھارت نے اب تک جو جھوٹ کا پلندہ ہے وہ کتنے عرصے تک اس پر رہیں گے. پاکستان ہر فرنٹ کے اوپر اس کو لے کر جائے گا, چاہے وہ انٹرنیشنل ارینا ہو, ڈپلومیٹک فرنٹ ہو, یا پھر ہمارے جو عسکری قیادت ہے اس کے حوالے سے. یعنی کہ اب جو ہے ہمیں جواب دینا ہے. آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بھارتی جو پروپیگنڈا ہے اور جو جھوٹ ہے وہ کس حد تک ان کے الیکشن میں کام آ سکتا ہے. کیا ان کی پبلک کو نہیں پتا کہ کوئی بھی مشن ہو, کوئی بھی اس طرح کا کامبیٹ ہوتا ہے تو کہیں تو تصاویر ہوں گی, کہیں تو ویڈیوز ہوں گی جو جاری کی جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو اتنی بیٹل ہارڈن ہماری فورسز ہیں, کب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ہر ایک مشن کا, ہر ایک جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے اس کے حوالے سے نہ صرف ہمارے پاس تصاویر ہیں, ہماری ساری وہ ویڈیوز ہیں جو ہمیں گاہے بگاہے ISPR نے
ہمیشہ اپنی جو میڈیا بریفنگ کی ہے ان میں دکھائی ہیں. اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام آباد اسٹوڈیو میں سابق امبیسڈر ہیں جمیل احمد صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے اینالسٹ قمر چیمہ صاحب, آپ کا بے حد شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ڈاکٹر عرفان اشرف اینالسٹ ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. آپ سب کا بے حد شکریہ. میں بریگیڈیئر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. فاروق حمید صاحب, بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, یہ کس قسم کا دعویٰ انڈیا کر رہا ہے کہ 21 منٹ پاکستان کے فضائی حدود میں وہ رہ کر اور ایئر اسٹرائک کر کے چلا گیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ 21 منٹ کا دعویٰ, یہ تو ایک قسم کا بڑا جس کو کہتے ہیں نا ایک قسم کی جوک ہی ہے. اس کو نہ انڈیا میں کوئی بلیو کرے گا, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو بلیو کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی جو ویڈیو کی بات کی, پکچرز کی, تو ویڈیو تو شروع سے صبح سے تو وہ تو پاکستان دکھا رہا ہے کہ جبہ جو ایک جگہ ہے لائن آف کنٹرول پہ کے اوپر, وہاں پہ انہوں نے بھاگتے ہوئے جو ایک دو بم جو ڈراپ کیے یا جو بھی پے لوڈ کے آئٹم سے انہوں نے ڈراپ کیے, وہ آپ دیکھیں کہ وہ ویڈیو تو ہم ان کو دکھا رہے ہیں. اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ دکھائیں کہ انڈین پبلک کی کنزمپشن کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنزمپشن کے لیے جس نے ایگریشن کیا ہے, جنہوں نے یہ مس ایڈونچر کیا ہے, وہ بتائیں کہ جناب جس ٹارگٹ کے لیے وہ گئے تھے, کوئی اگر کوئی بلڈنگ تھی, کوئی ٹریننگ کیمپ تھا, سو کال ٹریننگ کیمپ, یا کوئی اور ایسے انسٹالیشن تھی, تو یہ بتائیں کہ جناب اس کو انہوں نے ڈسٹروائے کیا. آج کل تو آپ کو پتہ ہے یہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمراز ان ماڈرن جہازوں پہ لگے ہوتے ہیں, یہ تو 1965 کی وار میں بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو بھی آرکائیو میں تصویریں مل جائیں گی. وہ جو اس وقت ریل چلنے والے کیمرے ہوتے تھے کہ جناب جو بامبنگ ریڈ ہوتی ہے, اسٹرائک ہوتا ہے کسی ایئر بیس پہ, جہاز ڈسٹروائے کیا گیا آن گراؤنڈ, جب ہم نے کی ہے تو اس کی ویڈیو ہمارے جہازوں نے, ہمارے بامبر نے اس کی ویڈیوز ریکارڈ کر لی تھی, وہ آج بھی اویلیبل ہے. تو یہ بتائیں کہ ان کی کہاں پہ گئی ہیں وہ پریسیژن ویڈیوز, پریسیژن فوٹوگرافز, جو کہ اس بامبنگ اسٹرائک کے تو وہ ان کے پاس ہے نہیں ہے. تو یہاں ایکسپوز ہو گئے 350 بندوں کی جس طرح وہ بات کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ, اور دوسری دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو پبلک سینٹیمنٹ ہے نا ود انڈیا, وہ بڑا کلیئر ہے. اور وہ پبلک سینٹیمنٹ یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے, چاہے وہ کوئی ایکٹ آف ایگریشن ہو, چاہے انٹروژن ہو, ایئر اسپیس کی وائلیشن ہو, گراؤنڈ اٹیک ہو, گراؤنڈ ریڈ ہو, وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا تبھی آپ دیکھیں کہ آج صبح سے پاکستانی قوم میں ایک بڑی بے چینی تھی کہ کچھ سوالات بھی اٹھ رہے تھے, لیکن یہ بڑا اچھا ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی نے آ کے تمام چیزیں کلیریفائی کی, کہ کوئی شک بھی تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے. امپورٹنٹ چیز جو آپ نوٹ کریں, امپورٹنٹ چیز ناجی صاحبہ دیکھیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے لفظ استعمال کیا ہے they've chosen a path of war. فارن منسٹر نے کہا it is an act of aggression. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو ایکٹ آف ایگریشن لے رہے ہیں تو اب ہمارا رائٹ ہے now to respond with full force, to retaliate with full force as committed by the Prime Minister of Pakistan. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. قمر چیمہ صاحب, یہ جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں بھارت میں بڑے, ان کے میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور ان کی جو پوری پولیٹیکل کلاؤڈ ہے وہ سارا سوشل میڈیا پر جس طرح سے واویلا بھی کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے شادیانے بجا رہا ہے. بڑی اوپنلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آئیے دیکھ لیجئے, آپ بھی آ کے میڈیا کو بھی لے کر جا رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کہہ دیا بالکل آ کر دیکھ لیجئے, اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہاں کی ملٹری سے بھی کہہ دیا آپ بھی آ کر دیکھ لیں کہ واٹ یو ہیو ڈن. So how do you think they can stand up to their tall claims? دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ایٹ ٹائمز تو یہی لگتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی ایک آرم ہے جس سے وہ کام لے رہے ہیں بہت زیادہ ان کے لیے, کیونکہ انگلش اسپیکنگ میڈیا تو انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بھی وہ بہت زیادہ ریچیبل ہے. گو کہ ہمارا میڈیا بہت رپورٹنگ کر رہا ہے, کیونکہ بٹ اردو میں ہونے کے ناطے بہت ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ ہمارا موقف کیا ہے. وہ جو ہماری اخباریں لکھ رہی ہیں وہی سمجھ آ رہی ہے. پہلی بات ہے کہ ایک سائیکولوجیکل وار جو میڈیا پہ ہے اس پہ ڈیفینیٹلی انڈیا کو ایک ایج جاتا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک کی ہے کہ کوئی حملہ تھوڑا ہی کیا ہے, یہ ایک انٹروژن تھی. انٹروژن میں جاتے وہ پے لوڈ پھینک گئے, تو اس سے وہ جو پے لوڈ پھینکا انہوں نے, میں تو کہوں گا کہ یہ تو جو انہوں نے انوائرمنٹ کے خلاف جنگ لڑنے کی کوشش کی ہے. آپ نے جو وہاں پہ درختوں کو مار کے گئے ہیں, آپ نے کسی جو ہے وہ آفیشیل پوسٹ پہ نہیں کیا, کسی سویلینز پہ نہیں کیا, تب جا کے پاکستان اس پوزیشن میں ہوتا کہ وہ رسپونڈ کر سکتا. لیکن میں کچھ کریٹیکل کوسچنز بھی اٹھانا چاہوں گا یہاں پہ, اور وہ یہ کوسچنز ہے. پہلا کوسچن یہ ہے کہ اگر پلوامہ پہ انسیڈنٹ ہوا تو پوری دنیا نے انڈیا کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا
اور کہا جی کہ آپ کی سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے. آج اگر پاکستان کی ایئر سپیس کی وائلیشن ہوتی ہے تو پوری دنیا میں کسی نے بات ہی نہیں کی کہ آپ کی وائلیشن ہوئی ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کوئی بندہ نہیں بولا. چائنا اور آسٹریلیا نے یہ کہا کہ ریسٹرینٹ شو کرے, مینز کہ ہمارا جو درد ہے اس کو تو کوئی محسوس ہی نہیں کر رہا. تو ڈپلومیٹک جو آفینسو ہے اس پہ آنا چاہیے. بھئی آپ دنیا کو بتائیں, ہم نے انڈیا اپنے جو یہاں پہ ڈپلومیٹک مشنز بیٹھے ہوئے ہیں, یا پوری دنیا کو آن بورڈ لیں کہ بھئی ہماری جو سوورینٹی ہے اس کو جو ہے وہ انجرڈ کیا گیا ہے. اس انجرڈ سوورینٹی کو ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ چاہوں گی کہ امبیسڈر صاحب, جو فارمر امبیسڈر ہمارے ساتھ جمیل صاحب بیٹھے ہیں, وہ بتائیں کہ کیا ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آل ڈپلومیٹک ٹائز امیڈیٹلی ختم کر دینے چاہیے؟ ہاں, ہم نے ان کو بلا کے مراسلہ تو دے دیا ہے, بٹ انڈیا تو فوراً ختم کر دیتا ہے. ہمارے ہائی کمشنر کو تو بھیج دیا انہوں نے, تو ہم کیوں نہیں واپس کر دیتے یہ سب چیزیں؟ وی شوڈ جسٹ اسٹاپ دا ٹائز. جی, وہ بھی اسٹیج نہیں آئی ہے, اور انڈیا نے بھی کنسلٹیشن کے لیے بلایا ہے. اس نے ریکال نہیں کیا ہے کہ اپنا مشن اور یہاں اپنے مشن کو انہوں نے کم کر دیا ہو یا ختم کر دیا ہو. اسی طرح ہم نے بھی ریکال کسی وقت بھی کنسلٹیشن کے لیے کیا جا سکتا ہے. یہ تو خیر ایک تناظر رہا, لیکن آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے 3 تناظر بنتے ہیں آپ کے ناظرین کو کے سامنے بیان کرنے کے لیے. پہلا اس کا تناظر ہے کہ انٹرنیشنل اور ڈپلومیٹک لا اس میں کیا کہتا ہے اور نارمز کیا کہتے ہیں. دوسرا تناظر یہ ہے کہ یہ جو پبلک سینٹیمنٹ سے مودی جی کھیل رہے ہیں وہاں, اس کا مقاصد تو خیر ہم ساروں کو پتہ ہے, اس پہ میں 2-4 لائنوں کا تبصرہ کروں گا. اور تیسرا تناظر یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایرینا میں انٹرنیشنل کمیونٹی یعنی ورلڈ کمیونٹی وہ دیکھتی ہے کہ کیا ایویڈنس ہے, فورنزک ایویڈنس ہے. تو چلیں ادھر سے شروع کر لیتے ہیں, جو کہ ISPR نے بھی آج بڑی مفصل, جامع اور مربوط طریقے سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. اور کیونکہ میں 10 سال یونائٹڈ نیشنز میں رہا ہوں اور سیکیورٹی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی کی پروسیڈنگز کو بہت اچھی طرح واقف ہوں اور اس کے ساتھ منسلک رہا ہوں کئی پیراہوں میں, تو مجھے اس خاص طور پر جو ISPR کے آج کی کوریج اور آج کی جو بیان ہے, جو آج کا انسٹانس ہے, وہ انٹرنیشنل کنزمپشن اس میں بڑی اچھی ہوگی. کس تناظر میں ہوگی اب میں اس کو فوراً لے جاتا ہوں انٹرنیشنل لا اور جو ڈپلومیٹک تناظر میں. انٹرنیشنل لا اقوام متحدہ کا چیپٹر نمبر 1 کا آرٹیکل 2 میں بہت کلیئر دیا ہوا ہے کہ کوئی ملک کسی کو نہ تھریٹ کر سکتا ہے, اور اسی چارٹر میں دیا ہوا ہے کہ ساورنٹی کو کسی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آرٹیکل 34 کے تحت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اس سلسلے میں انٹروین کر سکتی ہے. اور آرٹیکل 35 اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کوئی بھی ملک سیکیورٹی کاؤنسل یا جنرل اسمبلی کا اجلاس بلا کے یہی باتیں جو ہم نے کی ہیں آج سیکیورٹی اس میں اپنی کمیٹی میں, جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اور جو ISPR کی طرف سے آئی ہیں, یہ ہمارے پاس بڑا جامع دستاویز اس میں بن سکتا ہے, اور ہم یہ تناظر کھڑا کر سکتے ہیں. اور سیکیورٹی کاؤنسل پھر اپنا حق محفوظ رکھتا ہے کہ آرٹیکل 41 کے تحت ایکشن لے. یہ تو رہی انٹرنیشنل تناظر. مجھے کیونکہ ایک بریک کی طرف جانا ہے, اور میں آپ سب لوگوں سے آپ کے انیشل کامنٹس لینا چاہ رہی تھی پہلے کہ ہم جا سکتے ہیں, اور کیونکہ فورن منسٹر نے یہ کہا بھی ہے کہ انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر بھی وہ اس تمام ایشو کو ضرور پاکستان اٹھائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک جو ابھی OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے انوگرل سیشن کے اندر گیسٹ آف آنر انہوں نے انڈین فارن منسٹر کو بلایا ہے, ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ Are we to attend that? احتجاج کرنا چاہیے, کیونکہ اسلامی ملک میں کے بلاک میں جو پھر ہماری ٹائز ہیں, جس طرح سے پاکستان فرنٹ لائن پہ رہا ہے دوسرے اسلامی ملکوں کے لیے, تو ایک ایسا ٹائم جب ہندوستان ہم پہ ایک جنگ مسلط کر چکا ہے, باضابطہ طور پہ انہوں نے وائلیشن کی اور جو بھی ان کے عزائم تھے وہ کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے, تو اس ٹائم پہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو پروٹیسٹ تو کیا ہے, شاہ محمود قریشی نے بات بھی کی ہے, لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرنی ہوگی. اور پرسنلی اس میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو انوالو ہونا پڑے گا, اور سشما سوراج کو جو اس میں گیسٹ آف آنر کے طور پہ بلایا جا رہا ہے OIC کو اس فیصلے کو لازماً ریوزٹ کرنا چاہیے. اوکے, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, جو بریک سے واپس آئیں گے ہم اس پورے واقعے پر بات کریں گے کہ پاکستان کس طرح سے کیا کر سکتا ہے, اور انٹرنیشنل ارینا میں خاص طور سے جیسے کہ ذکر ہو رہا ہے, قمر چیمہ صاحب نے بھی کہا کہ ہماری سوورینٹی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں, ایک لائن آف کنٹرول ہے اس کی آپ وائیولیشن کر رہے ہیں, تو پاکستان کتنا ریسٹرین شو کر سکتا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر.
ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سے, قمر چیمہ صاحب سے, ڈاکٹر عرفان اشرف سے اور فارمر ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب سے. تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب ہونا, اور آج ڈی جی ISPR نے بھی جس ٹرن لہجے میں انہوں نے کہا کہ اینڈ یو نو ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ از, ذرا آپ ہمارے عوام کو بھی بتائیں کہ یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے جب آپ طلب کر لیں اجلاس نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا. دیکھیں, نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس جو کل بلایا گیا کہ ایک تو میرا خیال ہے یہ پہلی مرتبہ ہوگا جب سے پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ آفس میں آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان از دی ہیڈ آف دی نیشنل کمانڈ اتھارٹی, اور یہ سب سے اعلیٰ ترین قومی سلامتی کا ہمارا ادارہ ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی اوور آل ایک وہ کمانڈ سٹرکچر ہے, ایک ادارہ ہے جو اسپیشلی بنایا گیا تھا آج سے کئی سال پہلے جنرل مشرف کے دور میں, کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک فورسز ہیں, اسٹریٹجک ویپنز جو ہیں جن میں نیوکلر ویپنز ہیں, خاص کر ہمارے جو بلسٹک میزائلز ہیں, شارٹ رینج ہو لانگ رینج ہو وچ کین کیری نیوکلر وار ہیڈ, تو یہ جو ہمارے اسٹریٹجک فورسز ہیں ان کو, اور جس طرح ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایئر لانچڈ بھی strategic weapons ہیں, naval launched strategic weapons ہیں. We have, by the grace of Allah, I think we have acquired the second strike capability to launch long range missiles from submarines in case of a nuclear crisis. تو یہ وہ ادارہ ہے جس کا کل اجلاس ہو رہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے پوری دنیا جو ہے جب یہ دیکھے گی کہ یہ اجلاس ہو رہا ہے اور ان حالات میں, تو اٹ ول بی ویوڈ ود اے لاٹ آف کنسرن, کہ اس کا مطلب یہ کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کے اس ایکٹ آف ایگریشن سے کہ پاکستان کی جو ٹاپ سول ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو یہ اجلاس کال کرنا پڑا, جس میں ظاہری بات ہے پاکستان کے جو اسٹریٹجک فورسز جو ہے ان کی آپریشنل پریپیرڈنس اور ان کا جو پورا جو معاملات آپریشنل معاملات ہیں, میرا خیال اور جو ان کی جو اسٹریٹجک حکمت عملی ہے اس پہ میرا خیال ہے کل غور ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے معاملات میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں جب اس طرح ہوا تھا اسٹینڈ آف بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان آرم فورسز, تو ہمارے اسٹریٹجک ویپن اس زمانے میں جو ابھی انیشیل سٹیج میں تھے وہ ڈپلوائے ہوئے تھے, آئی اسٹل ریمبر, اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور آئی تھنک انڈیا ول آلسو بی ویری کنسرنڈ, گو کہ وہ بھی ایک میزائل پار ہے, وہ بھی ایک نیوکلیر پار ہے, لیکن دو نیوکلیر آرمڈ اسٹیٹس میں اگر معاملات ادھر تک پہنچ جائیں کہ ایک کہ نہیں, وہ تو پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے نا کہ قوم سے بھی کہہ دیا ہے کہ ہر ایونچوالٹیز کے لیے تیار رہیں. سو آئی تھنک دس از اے ویری, میرا خیال ہے میں یہ سمجھتا ہوں نادیہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کل کے بعد ہو سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ول بی ویری کنسرنڈ اینڈ انکلوڈنگ دی یونائٹڈ نیشن, اینڈ دے مے لائک ٹو پری ایمپٹ کہ اب یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کی طرف سے جو ڈکلیئرڈ ہمارا رسپانس کی جو ہم نے آج کیا ہے کہ اس کو کسی طرح پاکستان کو روکا جائے, پاکستان ریسٹرینٹ شو کرے, تو آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی بہت حرکت میں آئے گی. اور بالکل, اور جس طرح سے اپرائز کیا جا رہا ہے فارن منسٹر صاحب کر رہے ہیں, آئی تھنک کہ بہت زیادہ اس وقت ایکٹیویٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی قمر چیمہ صاحب, ہیونگ سیڈ آل آف دس کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا بھی اجلاس ہے, ہمارے دونوں پارلیمنٹ کا بھی ہمارا اجلاس ہے مشترکہ, اور ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ یہ انڈیا کا ایک الیکشن اسٹنٹ ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں, اور وہ پبلک کنزمپشن کے لیے جو کچھ بھی بول رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ انڈیا ول آلسو ٹرائی ٹو ناؤ ڈیفیوز, بیکاز نو بڈی وانٹس وار؟ دیکھیں, اس کو دو پیرائے میں دیکھا جانا چاہیے. پہلا پیرائے تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر مودی الیکشن ایئر میں ہیں, 1-2 ماہ رہ گئے الیکشنز میں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے بینیفٹ میں یوز کر سکیں. میں کل بھی کہیں بات کر رہا تھا کہ انڈیا کچھ نہ کچھ الیکشن سے پہلے ضرور کرے گا کریڈٹ لینے کے لیے, خاص کر بی جے پی اور RSS جو ہے, تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ ہم جو جنگوازم پھیلا رہے ہیں اس کو اپنے حق میں کیسے لینا ہے. پہلے کرتارپور کوریڈور جو کہ پاکستان کا انیشیٹو تھا, وہ سکھوں سے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے وہ کوریڈور کھولا, تو وہ صرف ووٹ کے لیے بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ کیونکہ انڈیا پوری دنیا میں ایک یہ نعرہ لگا رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے اور بہت حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ساری دہشت گرد جماعتوں کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ ہم کشمیر کو صرف پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی اینڈ مورلی سپورٹ کرتے ہیں. ادر دین دیٹ ہم کشمیر کو کسی طرح سپورٹ نہیں کرتے، جو کہ ہمارا حق ہے سپورٹ کرنا، کیونکہ وہاں بہت زیادہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. تو دنیا کو وہ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم پاکستان پہ اٹیک نہیں کر رہے، جیسے کہ سشما سوراج نے تھوڑی دیر پہلے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان پہ تو حملہ نہیں کیا، ہم نے تو وہ جو ٹیرر اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ حملہ کیا ہے. تو دیکھنے کی بات یہ وہ تھے ہی نہیں نا. میں تو مذاق اڑا رہا تھا، آج بھی میں انڈیا ٹوڈے پہ بیٹھا ہوا تھا، میں ان کا مذاق اڑا رہا تھا. میں نے کہا آپ نے تو پیرس کلائمیٹ جو ایگریمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی کر دی. آپ تو درخت گرا کے چلے گئے ہیں. گرانے آپ کہتے تھے، ہم بندے گرا رہے ہیں، آپ بندوں کو درختوں سے ملا رہے ہیں. تو کوئی تھوڑے سے ان کے اندر وہ جو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ دنیا کو بتائیں دیکھیں جی ہم نے تو دہشت گرد جماعتوں پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور ڈومیسٹکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ووٹ ملے گا، ایک وہ جو جنگوئزم ہے وہ پھیلے گی، جو کہ ڈیفینیٹلی امن کے لیے اچھی نہیں ہے. اور ایک چیز امپورٹنٹ یہاں پہ نادیہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو ڈیٹرنس کیپیبلٹی ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا ری گین کرنا پڑے گا. دیکھیں انڈیا اب تک یہ کلیم کر چکا ہے کہ پاکستان میں پہلے ایک سرجیکل سٹرائک کی 2016 میں، ابھی پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سرجیکل سٹرائک 2 کر دی ہے. تو اس سچویشن میں جو آپ کا ایک ڈیٹرنس ایلیمنٹ ہوتا ہے، بریگیڈیئر صاحب اچھی بات کر سکیں گے اس کے اوپر، میں بھی اسٹریٹجک سٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں. وہ جو ڈیٹرنس ایلیمنٹ ہے اس کو ری گین کیسے کرنا ہے، بیکاز سائیکولوجیکلی اینڈ اسٹریٹجکلی ایک امپلیکیشنز تو اس کی ہوتی ہیں. بھلے وہ جو ہے وہ 3-4 نوٹیکل مائل سے ہو کے چلے گئے ہیں، لیکن اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. اوکے، میں امبیسڈر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں ویئر آل ڈو وی نیڈ ٹو گو؟ ایک تو آپ نے UN کو آپ نے کہا کہ وی مسٹ اپرائز دیم، اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ادھر بھی اور ایون دا ویسٹرن ورلڈ. دیکھیں آج کی 21ویں صدی میں وار آف ویپن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ڈو وی پٹ اکراس آور پوائنٹ آف ویو. وہی پوائنٹس جو آج آپ نے DGISPR کے سنے ہیں، اب اس کو ڈپلومیٹک ایرینا میں کس طرح کہاں اس کو کس انداز میں پیش کیا جائے. اصل اب یہاں آ جاتی ہے بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے 100 سے زیادہ جو مشنز ہیں ان میں اس وقت کس لحاظ سے ان کو متحرک کیا جائے. آج فارن منسٹر نے اس پہ بات کی ہے، اور میں ایک نہیں درجنوں پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مشن ہیں، جب میں خود بھی تھا تو یہ کرتا تھا، اور باقی زیادہ تر مشنز کو اب اس پہ تھوڑا سا اور زیادہ متحرک کرنا ہوگا ود کانکریٹ آؤٹ پٹ. وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہر مشن کو اور ہر ایمبیسڈر کو اس چیز میں اس کے لیے الاؤنسز ملتی ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک کمیونٹی کو بلائے ان کو کھانے پر، کسی اور تقریب پر، اور انہیں اپنا نیریٹو یا اپنے پوائنٹ آف ویو سے کسی انداز میں پیش کرے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں جن ممالک میں ہمارے ایمبیسیز ہماری ہیں ان ممالک کو آگاہ کیا جائے ان باتوں کو جو ہم کر رہے ہیں یہاں، اور جو DGISPR نے کیا یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہوئی. پھر اس کے علاوہ اس سے زیادہ اہم 21ویں صدی میں جو بات ہے وہ پبلک ڈپلومیسی ہے، جو آج فارن منسٹر نے دوبارہ بات کی اس پہ. اور مجھے خوشی ہے کہ پہلی دفعہ کسی فارن منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ پبلک ڈپلومیسی یہ ہوتا ہے کہ جن ممالک میں جہاں ہیں میں ہماری ایمبیسیز ہیں، مشنز ہیں، ہر کنٹری میں ہر اخبار کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریٹ کر کے، آپ میڈیا میں سمجھتی ہیں کہ ایکٹیویٹیز کس طرح کریٹ کی جاتی ہے، اور اپنے نیریٹو کو بھی آئے. تو یہ 3 فولڈ پریشر جو ہے وہ یہ انٹرنیشنل اوپینین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. باقی ممالک یہ کرتے ہیں، یہ تو ہمیں کرنا چاہیے، ایک سولوشن ہے اس کا. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بتانا چاہیے دنیا کو. آج نیو یارک ٹائم میں بھی یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ انڈیا صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ پلس چیک کرے اور وہ اپنا مقصد اچیو کرے جو پبلک اوپینین کے لیے، اور پاکستان کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ پاکستان اس کو پورے طریقے سے ریٹیلیٹ کر سکے. میں نے ایک بہت بڑے ایکسپرٹ سے بات کی ہے جو کہ ایئر فورس کے بارے میں، اور ان جو ویلیز ہیں، یہ وادیاں جو ہیں جہاں سے جہاز آتے ہیں، یہ چند سیکنڈ کے لیے اگر انٹروڈ کرتے ہیں، ہمارے جہاز اسکریمبل کر کے گئے ہیں، اور کبھی یہ نہیں کیا جاتا ہے، کسی ملک میں بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ جہاز کو ایسے وقت میں مار گرایا جائے کہ اس کو چند سیکنڈ ملیں اور وہ اپنے ٹیریٹری میں گرے. اگر وہ اپنے ٹیریٹری میں گرے گا تو
پھر وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ساورن کنٹری میں جا کے اٹیک کیا ہے. آپ نے بالکل یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہماری پبلک کنزمپشن کے لیے, کیونکہ پبلک کا یہ سوال تھا کہ کس لیے ہم نے نہیں گرائے, اور وہ آپ نے بالکل صحیح کہا جو کہ آج ایکسپلین بھی کیا. ایک ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ہیں, انہوں نے بھی یہ بتایا, شاہد لطیف صاحب نے بھی یہی بتایا کہ اس جگہ پر نہیں گرایا جاتا کہ جہاز ان کی ٹیریٹری میں گرے اور وہ یہ پروپیگنڈا اور واویلا کریں کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے, ہماری ٹیریٹری میں گھسا, یعنی ہماری سوورنٹی کو چیلنج کیا ہے. بیکاز دے کیم بالکل لائن آف کنٹرول کا جو آپ نے ذکر کیا, اور کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے کہ فیو مائلز دے کیم ان سائڈ اینڈ امیڈیٹلی دے ہیڈ ٹو رن اوے, بیکاز پاک فضائیہ کا ایک مؤثر ان کو جواب ملا, انہیں چیلنج کیا گیا, اسی لیے وہ فرار ہو گئے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید ہمیں لگتی ہوں کہ بڑے پیٹی چیزیں ہیں جو انڈیا نے کی ہیں پلوامہ اٹیک کے بعد. کبھی وہ ٹماٹر کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ کرکٹ کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اسکواش کے حوالے, سنوکر کی چیمپئن شپ ہے اس کے حوالے سے کیا کہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیا. بہت سارے پاکستان زائرین جو وہاں گئے تھے ان سے کہا وہ فوراً راجستھان خالی کر دیں. جیل میں جو انہوں نے بدسلوکی کی ہمارے پاکستانی پرزنرز کے ساتھ وہ الگ بات ہے. اور اس سب کے بعد اس قسم کی دراندازی پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا, یہ تو آج طے کر لیا گیا. کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. بھارتی پروپیگنڈا کے پلوامہ اٹیک کا انہوں نے جیسے کوئی پاکستان سے بدلہ لے لیا ہو, اور پھر مظفر آباد کے سیکٹر سے داخل ہو کے جو دراندازی کرنے کی کوشش کی, اس پر پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھرپور جواب دیا جائے گا. جگہ کا اور وقت کا تعین ہم خود کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پلوامہ اٹیک, اور دوسری طرف انہوں نے ایک گرینڈ آپریشن جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں لانچ بھی کر دیا ہے. جی, تو یہ تو ایک طرف کلیم کرتے ہیں ان کے اپنے لوگ ہیں, دیکھیے ایک چیز جو میں ضروری بتانا سمجھتا ہوں کہ پلوامہ اٹیک کے پیچھے کون تھا. ایک کشمیری تھا بلال ڈار, اس نے سوسائڈ اٹیک کیا انڈین فورسز پہ. تو میرا یہ ایک سوال ہے جتنے بھی دنیا کے معزز انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں کہ کیا جس جگہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, گھروں پہ بمباری کی جا رہی ہے, خواتین کی عصمت ریزی کی جا رہی ہے, کیا وہ انڈین فورسز کو پھول پیش کریں گے؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہی کرنا, اور یہ مسئلہ انڈیا کو خود سمجھنا ہوگا کہ کشمیر کی ایک ایسی تحریک ہے جس نے اس وقت تک 1 لاکھ سے زائد لوگ قربان کر چکا ہے, 22,000 کے قریب خواتین کی عصمت ریزی ہو چکی ہے. تو کیا وہ بھول جائیں گے ان ساری چیزوں کو؟ یہ تحریک تو چلتی رہے گی, اس کا ایک ہی حل ہے کہ انڈیا کو وہاں سے نکلنا. اب اگر وہ اس کی آڑ میں ہر دن پاکستان پہ حملے اور دھمکیاں دے گا تو کیا مستونگ میں جو حملہ ہوا شہید نوابزادہ سراج اور 250 لوگ پاکستانی شہید ہوئے, ثبوت ہمارے پاس ہے کہ انڈیا انوالو ہے. کلبھوشن یادو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بلوچستان میں تقریب کاری ایکٹیویٹیز کی ہیں. تو کیا ان کے بدلے میں پاکستان انڈیا پہ ہر دن ایک حملہ کرتا ہے؟ آئے روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں. سانہ APS سے لے کے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کا ایسا واقعہ نہیں ہے جس کے پیچھے ہندوستان کی خفیہ ایجنسی راہ نہ ہوئی ہو. اب یہ جو انڈیا کا ایک نیا اب کہ ہم حملہ کریں گے, سرجیکل سٹرائک کریں گے, یا جیسے آج انہوں نے ایک کوشش کی ناکام ہو گئے, تو اس میں ایک صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت کی جو سچویشن ہے کشمیر میں, ظفر اکبر بٹ کو گرفتار کر لیا گیا, باقی حریت لیڈرشپ ساری جیلوں میں ہے, گرینڈ آپریشن چل رہا ہے, اور پھر انڈیا نے مختلف ہاسپٹلز میں 6 ماہ کی میڈیسنز جمع کرا دی ہیں, ان کی فورسز لے کے جا رہی ہیں باضابطہ. یہ کنفرم رپورٹ ہے کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں, اور تاکہ اگر ہاسپٹلز میں ضرورت پڑے, باقی جگہوں پہ پڑے تو ہم اس کو آج ان کی سٹاک مارکیٹ تو بالکل ہی کریش ہو گئی ہے. کریش ہو گئی اس کی وجہ سے کہ انویسٹرز پیسہ نکالنے لگے ہیں, باہر والے جتنے بھی تھے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کی ایک جینون موومنٹ ہے, اس نے چلنا ہے, اس کو کسی صورت بھی اس کے ساتھ اگر انڈیا لیبل کرے گا بھی تو اسے ناکامی ہوگی. جیسے کہ اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن نے واضح کہہ دیا کہ پلوامہ حملہ دہشت گردی نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کا اپنا چارٹر یہ کہتا ہے کہ پلوامہ حملے پر انٹرنیشنل کمیونٹی نے وہ ساتھ نہیں دیا بھارت کا جو وہ سمجھتا تھا کہ اسے ملے گا, سپورٹ نہیں ملی. وہ نہیں ملے گا. میں اینڈ یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی نیشن پوری قوم اس وقت اپنے لوگوں کے ساتھ, افواج کے ساتھ کھڑی ہے. خزدار سے لے کے آج خزدار میں ایک بڑی ریلی ہوئی, اسی طریقے سے کشمیر میں پورے ہر جگہ لوگ سڑکوں پہ اور افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. لیکن ایک آپ کے توسط سے صرف ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ پاکستان کا موم بتی مافیا معذرت کے ساتھ کہ جو اپنی فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے, یا جو آج میں کہتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں بلکہ آرمی سے بھی اور ہمارے خفیہ اداروں سے بھی اور سب سے کہ آج ان کو پکڑیں سب سے پہلے, اور انہیں لے جا کے بارڈرز پہ کھڑا کریں. انہیں کہیں کہ یہاں کھڑے رہو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وطن کی سالمیت اور ڈیفینڈ کرنے والوں کی کیا زندگی ہے اور کیسے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش میرے خیال سے اب ہونا نہیں چاہیے. بریگیڈیئر صاحب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, بریگیڈیئر صاحب یہ ابہام تو نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ دوست ملک نہیں ہے, آپ کا نیبر وہ دشمن ہے, اور وہ کوئی
موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ وہ پاکستان کے خلاف کام نہ کرے. ہیونگ سیڈ, ذرا کوئکلی میں چاہوں گی کہ قمر صاحب نے جو ڈیٹرنس کے حوالے سے ریز کیا تھا پوائنٹ, اگر آپ اس پہ کامنٹ کر دیں, بیکاز یو ریئلی وانٹڈ کہ آپ کامنٹ کریں. دیکھیے پاکستان نے جو نیوکلیر کیپیبلٹی اپنا ایکوائر کی تھی وہ تو ان رسپانس ٹو انڈین کے جو ان کا نیوکلیر ایکسپوجر تھے اس کے بعد ہم نے وہ فیصلہ کیا سارا. اور ڈیٹرنس کے حوالے سے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹو ریگین دیٹ وی ول ہیو ٹو ری تھنک. دیکھیں نا ہمارے کنونشنل فورسز میں جو ڈسپیرٹی تھی وہ تو ہم نے نیوکلیر کے ساتھ اس کو کاؤنٹر بیلنس کر دیا. اور نیوکلیر دیکھیں نیوکلیر ویپن آر ناٹ سپوز ٹو بی یوزڈ, وہ دیر ڈیٹرنس, تاکہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پچھلے 30-40 سال سے انڈیا پاکستان میں کھل کے کوئی جنگ نہیں ہوئی, انڈیا نے کوئی جارحیت نہیں کی پاکستان کے خلاف. تو یہ ہو سکتا ہے کہ انڈین میں بھی ٹیسٹنگ کہ یہ جو ہم ہمیشہ نیوکلیر ڈیٹرنس کی بات کرتے ہیں, تو اگر ہم تھوڑا پاکستان کو پرووک کرتے ہیں یا کوئی اسکلیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں تو نیوکلیر ڈیٹرنس کو وہ ایکچولی ٹیسٹ کرنے والی بات ہوگی, از اٹ ورکنگ اور ناٹ. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا ہے. وی ڈو گیٹ آل آف آر سینٹیمنٹس, اور پورے جو قوم ہے اس کا سینٹیمنٹ ایک ہی ہے. کل نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا بہت ہی امپورٹنٹ اجلاس ہے اور پارلیمنٹ کا سیشن بھی. دیکھنا ہے کہ بھارت کو جو جواب دیا جائے گا اس سے بھارت کس حد تک اب ڈرتا ہے. بہت ہو گیا جھوٹ اور بہت ہو گیا پروپیگنڈا. اللہ حافظ.